نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مکروہات کے حوالے سے اس سے پہلے ایک درس ہوا تھا جس میں نماز کے 11 مکروہات بیان کیے گئے تھے، اور یہ سارے مکروہات جو ہیں مکروہات تحریمی ہیں، یعنی اگر نماز کے اندر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. نماز کے جو مکروہات تنزیہی ہیں وہ بعد میں بیان کیے جائیں گے. آج بھی کچھ مکروہات تحریمی جو ہیں نماز کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ان مکروہات کو دھیان سے سنیں، اور کبھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ اپنی نماز کو سدھارنے کی کوشش کیجیے. 13واں مکروہ نماز کے اندر یہ ہے ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا. یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. کل چہرہ پھر گیا ہو یا بعض، یعنی پورا چہرہ پھیرا یا چہرے کا کچھ حصہ پھیرا، مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کسی نے منہ تو نہیں پھیرا لیکن صرف آنکھوں کو گھما کر کے ادھر ادھر دیکھا تو بغیر ضرورت کے تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یعنی تحریمی تو نہیں ہے لیکن تنزیہی ضرور ہے. اور اگر کبھی کسی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت کم ایسا لیکن ہوتا ہے کسی وجہ سے، جیسے امام صاحب کی آواز نہیں آئی اور سامنے آنکھ گھما کر کے ادھر ادھر کسی نمازی کو دیکھا کہ وہ رکوع میں گئے کیا، تو ایسی صورت کے اندر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگی. تو اگر چہرہ پھیرا ادھر ادھر تو تحریمی ہے، اور اگر آنکھوں سے بغیر ضرورت ادھر ادھر دیکھا تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. لیکن اگر نمازی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس سے پھر جاتی ہے. اس وجہ سے نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوں، بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے اندر قیام میں، حالت قیام میں سجدہ کی جگہ دیکھنا چاہیے، مستحب ہے، لیکن بہت سارے حضرات نماز کے اندر یہاں وہاں دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے یہاں وہاں نہ دیکھیں ورنہ اللہ کی رحمت ہم سے پھر جائے گی. تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. 12واں مکروہ یہ ہے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے. اسی طریقے سے جو ہے 14واں مکروہ یہ ہے کہ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے بھی میں بیٹھا ہوں، اور کوئی آیا اور میرے سامنے نماز شروع کر دیا اس نے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. یوں ہی دوسرے شخص کو مصلی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے. میرا منہ قبلہ کی طرف تھا، کوئی بندہ پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، اب میں اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تو یہ بھی ناجائز و گناہ ہے. یعنی اب وہ گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار میں ہوں گا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، میں بعد میں آیا ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا، یا میں پہلے سے منہ قبلہ کی طرف کر کے بیٹھا تھا لیکن بعد میں اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، تو اب میں گنہگار ہوں گا. لیکن میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ہی طرف آ کر کے کسی نے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے.
اسی طریقے سے یہ 14واں مکروہ تھا. 15واں مکروہ تشہد یا سجدوں کے درمیان میں کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سرین کے بل بیٹھنا. یہ رمضان کے اندر آپ کو بتا دیا گیا تھا نماز کی سنتوں اور مستحبات کے اندر. یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اس کے بعد میں 16واں مکروہ یہ ہے کہ مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھانا، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 17واں مکروہ یہ ہے کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا. بہت سارے جیسے ٹھنڈی وغیرہ میں کپڑا اوڑھ کر کے رکھتے ہیں، تو کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی اس طرح کپڑے میں لپٹنا نہیں چاہیے. نماز کے اندر اگر اتنا لپٹ گیا کپڑے کے اندر کہ ہاتھ بھی اس کا باہر نہیں ہے تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. 18واں مکروہ اعتجار یعنی پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو. اب یہ میری پڑی بیچ سر پہ، تو پگڑی اس طرح سے باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو. جیسے کئی بار کسی کی پگڑی سائیڈ میں آ جاتی ہے، کسی کی سائیڈ میں، تو بیچ سر پر پگڑی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اعتجار، اور یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی اس طرح سے پگڑی باندھنا یعنی امامہ شریف باندھنا یہ ہے مکروہ ہے. اور حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں اعتجار ہوتا ہے. اصل میں حکم یہ ہے کہ جب آپ امامہ شریف باندھیں تو آپ کے سر اور امامے کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہونا چاہیے. یہی سنت ہے، یعنی آپ کے سر میں جو آپ ٹوپی وغیرہ باندھتے ہیں سر کے اوپر رکھ کر کے، تو اس کے اور جو ہے ٹوپی کے درمیان یا آپ کے سر اور امامے کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب عام طور سے یوں ہی امامہ شریف باندھ لیا جائے گا تو وہ امامہ شریف کھسکے گا، لیکن جب کسی چیز کو یعنی کوئی کپڑا وغیرہ کاٹن کا حائل کر دیں گے تو پھر امامہ شریف اپنی جگہ پر رکا رہے گا. تو حضور صدر الشریعہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں اعتجار ہوتا ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ اعتجار اس صورت میں ہے کہ امامے کے نیچے کوئی چیز سر کو چھپانے والی نہ ہو. تو اگر اس طرح کی حالت ہے تو ٹوپی کے نیچے یعنی جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں اور امامہ شریف، تو اس میں کوئی چیز کپڑا وغیرہ حائل کر لیا جائے تاکہ امامہ شریف اپنی جگہ پر رکا رہے. وہ تو اگر پگڑی اس طرح باندھا کہ بیچ سر پر نہیں ہے تو مکروہ تحریمی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. 19واں مکروہ تحریمی ناک اور منہ کو چھپانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 20واں مکروہ تحریمی بے ضرورت کھنکار نکالنا، یعنی بہت سارے لوگ نماز میں کھنکارتے رہتے ہیں نا بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 21واں مکروہ نماز میں بالقصد جماہی لینا، ارادے سے جماہی لینا مکروہ. جیسے جماہی آتی ہے کسی کو تو اگر ارادے سے اپنے سے لے رہا ہے جماہی تو مکروہ تحریمی ہے. خود آئے تو حرج نہیں، مگر اگر خود سے آ رہا ہے تو روکنا اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. جماہی کو روکنا مستحب ہے. اگر روکے سے نہ روکے تو ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، اور اگر اس پر بھی نہ رکے تو دایاں یا ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے، اور قیام میں دہنے ہاتھ سے ڈھانکے اور دوسرے موقع پر بائیں ہاتھ سے. یہ پوری تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یاد کریں کیونکہ انہیں جماہی جو ہے نہیں آتی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد کرنے سے جماہی رک جاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے. جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ممکن ہو روکے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، جماہی کے وقت شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان دیکھ کر کے ہنستا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو جماہی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے. یہ علماء فرماتے ہیں کہ جماہی جو منہ کھولتے ہیں نا شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے. اور کبھی کبھار دیکھیں جو جماہی آتی ہے تو کچھ آواز آتی ہے قاہ قاہ کی نا. جماہی جب زیادہ منہ کھولتے ہیں تو آواز آتی ہے.
تو علماء فرماتے ہیں یہ آواز جو ہے شیطان، جو حضور نے فرمایا نا کہ شیطان دیکھ کر کے ہنستا ہے، تو شیطان کہاں لگاتا ہے کہ اس کا منہ بگڑ گیا ہے، یعنی جب تمہارا بگڑا ہوا منہ شیطان دیکھتا ہے نا تو وہ قیقاع لگاتا ہے اور اسی کے ٹھٹھا لگانے کی آواز آتی ہے وہ شیطان کے. اور کبھی کبھار جو منہ سے رطوبت نکلتی ہے نا، جب جماہی آئے تو منہ سے کبھی کبھار رطوبت پانی نکلتا ہے، تو علماء فرماتے یہ شیطان کا تھوک ہے جو اس نے تمہارے منہ میں تھوکا تھا. لہذا اس سے رکیں، اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس سے جماہی رک جائے گی. یہ 21واں مکروہ تھا. 22واں مکروہ یہ ہے جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا. جوڑا باندھے ہوئے پورے بال کو پیچھے لے جا کر کے جو گرہ لگاتے ہیں، یہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اگر نماز میں باندھا تب تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز سے پہلے سے بندھا ہوا ہے تو مکروہ تحریمی ہے. عورتوں کا چل جائے گا، مردوں کا نہیں چلے گا، اس لیے کہ مردوں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو نماز کے اندر مرد اگر اپنے بالوں کا گرہ لگا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا. ہمارے علاقے کے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے بہت سارے نوجوان جو ہوتے ہیں، یعنی جو تھوڑا سا بھائی ٹائپ میں لوگ رہتے ہیں نا ہمارے علاقے میں، وہ اس طرح سے جو ہے پورے بال پیچھے کر کر کے وہ گرہ لگا کر کے باندھے رہتے ہیں. عام طور سے بھی نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عورتوں کی پہچان ہے، عورتوں کی خوبی ہے، یہ مردوں کی خوبی نہیں، یہ مردوں کے لیے کام نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے کیونکہ عام طور سے ہمیں کندھے تک کے ہی بال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کندھے کے نیچے بال لٹکانا حرام ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا امام جو کندھے کے نیچے بال لٹکا کر کے رکھے اس کو تو امامت سے ہٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود حرام کام کے اندر ملوث ہے، وہ امامت کیا کرے گا. کندھے کے نیچے بال لٹکانا حرام ہے. آج بہت سارے جو ہے مزارات پہ جا کر کے دیکھ لیں، وہ مجاور اور پتہ نہیں کون کون، ہم اس سے جا کر کے دعائیں کرواتے ہیں. وہ کیا دعا کرے گا جو حرام کام کے اندر مبتلا ہے؟ جو حرام کام کے اندر مبتلا ہے وہ دعا کیا کرے گا؟ دعا تو وہ بندہ کرے جو اللہ کو راضی کر رہا ہو، اس کے رسول کو راضی کر رہا ہو، اس لیے کہ دعائیں قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول کرتا ہے. اور اس بدبخت نے نہ اللہ کو راضی کیا نہ رسول پاک کو راضی کیا، اور دونوں کے خلاف جا کر کے بال حرام طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کر دے گا تو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو جو اس طرح سے بابا اور پیر ہمارے معاشرے میں گھومتے رہتے ہیں، ناجائز بابا ناجائز پیر، تو یہ بالکل شریعت سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں. تو کندھے کے نیچے تو بال لٹکانا ہی حرام ہے، اور اگر بندہ زلف رکھے تو زلف کے اندر جوڑا لگانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ زلف تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. زلف حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 طرح سے رکھا کرتے تھے. ایک زلف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہوتے تھے جو کندھے تک آتے تھے، کندھے کے نیچے نہیں جاتے تھے، کندھے تک رہتے تھے. ایک زلف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ رکھتے تھے یہ جو کان کی لو ہے نا، کان کی لو تک کے بال رہتے تھے، کان کی لو تک کٹا دیتے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک زلف وہ رکھتے تھے جو کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان میں ہوتے تھے، بیچ کا ہے. یعنی اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا زلف مبارک کندھوں تک رکھتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے تو وہ بال تھوڑے سے اور اوپر ہو جایا کرتے تھے، یعنی اوپر چلے جاتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمایا کرتے تھے تو وہ کانوں کی لو تک آ جایا کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں یہاں کٹانے کی بات مت کرو، یہاں کرم فرمانے کی بات کرو. وجہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال شریف کو الگ فرمایا کرتے تھے تو صحابہ ان بالوں کو رکھ لیا کرتے تھے، تو حضور بال کٹواتے نہیں تھے بلکہ صحابہ پہ کرم فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ میں کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کندھے تک بال رکھتے اور کرم فرماتے تو وہ تھوڑا سا اوپر چلے جاتے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے تو وہ بال کہاں تک آ جاتے تھے؟ کانوں کی لو تک کے، ہے نا. تو یہ 3 طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زلف شریف رکھا کرتے تھے. اگر زلف بندہ رکھے تو اس میں جوڑا ووڑا لگانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی ہے. تو جوڑا لگاتے ہی ہمارے نوجوان بچے تب ہیں جبکہ ان کے بال کندھے کے نیچے ہے. ایک تو جوڑا لگانا جائز نہیں اس کے لیے، دوسرا پھر وہ حرام طریقے سے بال رکھے ہوئے. اور اگر نماز، کتنے لوگوں کو اس حالت میں ہم نے نماز بھی پڑھتے دیکھا ہے جو پیچھے سے بال جوڑ کر کے باندھے رہتے ہیں اور وہ اسی صورت میں نماز پڑھتے ہیں. نماز ان کی نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہے.
23واں مکروہ، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہو اسے پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کپڑے پر جاندار وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہو. 24واں مکروہ، اسی طرح مصلی کے سر پر، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے کپڑے پر تو جاندار کی تصویر نہیں ہے، لیکن اوپر چھت میں یا کہیں تصویر معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، ٹھیک ہے، آویزاں ہو، لگا ہوا ہو، تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. 25واں مکروہ تحریمی، محل سجود میں ہو، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ پر کوئی تصویر بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایسی حالت میں کہ اس پر سجدہ واقع ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. 26واں مکروہ تحریمی، اسی طرح مصلی کے آگے یعنی آگے کی طرف کوئی تصویر ہے. 27واں مکروہ داہنا، 28واں مکروہ بائیں طرف تصویر کا ہونا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے. یعنی اب یہاں پر جو 22، 23، 24 اور 25، 26، 27، 28، یہ 23، 24، 25، 26، 27، 28 جو گنائے ہیں، یہ جاندار کی تصویر ہو جیسے کپڑے پر ہو تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، یا آپ کے سر کے اوپر ہے کہیں، ٹھیک ہے، تو مکروہ تحریمی ہے. سامنے کی طرف کہیں لٹکا ہوا ہے کوئی ایسا جو ہے نقشہ یا کوئی ایسی تصویر آویزاں ہے سامنے کی طرف، دائیں طرف یا بائیں طرف، تو ان تمام حالتوں کے اندر نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی ہوگی، جاندار کی تصویر. اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز جہاں پڑھ رہے ہو یہ دیکھ لو کہ وہاں کوئی تصویر تو نہیں ہے، وہاں کوئی تصویر تو نہیں ہے. اور فرمایا گیا 29واں مکروہ، پسے پشت ہونا، پیٹھ کے پیچھے ہونا بھی مکروہ ہے، لیکن اگرچہ ان 3 صورتوں سے کم ہے، یعنی آگے دائیں بائیں یہ 3 جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان تینوں صورتوں سے وہ کم تو ہے لیکن ہے مکروہ تحریمی وہ بھی. یعنی اگر پیٹھ کے پیچھے کوئی تصویر لٹک رہی ہے تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور ان چاروں صورتوں میں فرمایا گیا کراہت اس وقت ہے کہ تصویر آگے پیچھے دائیں بائیں معلق ہو یا نصب ہو یعنی کہیں لگا ہوا ہو یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو یعنی نقش بنایا گیا ہو. فرماتے اور اگر فرش میں ہے اور اس پر سجدہ نہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی تصویر والا کارپیٹ زمین پر پڑا ہوا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے یعنی الٹا پڑا ہوا ہے تو اب تصویر دکھ نہیں رہی ہے. اگر وہ کارپیٹ ایسا ہے یا چٹائی ایسی ہے کہ تصویر اوپر ہے اور اس پہ سجدہ وغیرہ واقع ہو رہا ہے تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن اس پر سجدہ واقع نہیں ہو رہا یعنی اس کو چھپا دیا گیا ہے تو اب نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. اسی طرح سے جیسے اندر کوئی ٹی شرٹ پہن کے رکھا ہے اس پہ تصویر تو بنی ہے لیکن اوپر سے کوئی کپڑا ہے اور وہ ڈھک گیا ہے تو نماز تو مکروہ تحریمی نہیں ہے لیکن ایسی چیز کو پہننا بھی نہیں چاہیے. اور اگر تصویر دکھ رہی ہو اور کپڑا پہن کر کے رکھا ہے تب تو نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی اس کی ہو جائے گی. اور اگر تصویر غیر جاندار کی جیسے پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ندی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. 30واں مکروہ تحریمی الٹا قرآن مجید پڑھنا. الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. نماز کو جو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. 31واں مکروہ تحریمی. اچھا یہ الٹا قرآن مجید پڑھنا کیا ہے؟ یہ الٹا قرآن مجید پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے. یعنی جیسے کبھی کبھار واجب نماز میں چھوٹ جاتا ہے تو ہم سجدہ سہو کر کے نماز درست کر لیتے ہیں، تو اگر الٹا قرآن مجید جان بوجھ کر کے یعنی اگر غلطی سے کسی نے کر دیا تو وہ گنہگار، سخت گنہگار ہوگا. اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا دل الٹ دے گا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر کے کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹ دے گا. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کے اس طرح سے اگر حرکت کر رہا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. 31واں مکروہ تحریمی کسی واجب کو ترک کر دینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. مثلا رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا، یوں ہی قوما اور جلسہ میں سیدھا ہونے سے پہلے ہی سجدے کو چلے جانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 32 قیام کے علاوہ اور کسی موقع پر قرآن مجید پڑھنا یا
33واں مکروہ تحریمی رکوع میں قرات ختم کرنا. تو ان تمام صورتوں کے اندر بھی کسی واجب کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. لیکن یہ مکروہ تحریمی کیسا ہے؟ اگر بندہ جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا، غلطی سے ہوا تو سجدے سو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر جان بوجھ کر کے کیا تھا تو اب نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے واجب ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے قیام کے علاوہ کسی اور موقع پہ قرآن شریف پڑھ دیا، ٹھیک ہے، یعنی قیام میں ہی قرات فرض ہے نا ہمارے لیے. رکوع میں تھا کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، قعدے میں بیٹھا تھا کسی نے کوئی سورہ پڑھ لیا، تو اب اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی. اس نماز کو دوبارہ اس کے لیے پڑھنا واجب ہے. اگر غلطی سے کیا تھا تو سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کے کیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. 34واں مکروہ تحریمی صرف پاجامہ یا تہبند یعنی لنگی پہن کر کے نماز پڑھی اور کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یعنی اور دوسرا کپڑا موجود ہے لیکن اس نے اس کے باوجود جو ہے پاجامہ یا تہبند، عام طور سے دیکھیں نماز فجر کے اندر لوگ جو ہے نیچے تو پہنے رہتے ہیں ٹریک وغیرہ یا جو بھی پیجامہ رہتا ہے، اور رات میں جو ٹی شرٹ پہن کے سوتے ہیں، فجر میں ویسے ہی چلے آئے نماز ہی پڑھ لیا. نماز کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں نماز کے لیے. دوسرا کپڑا موجود ہوتا ہے، یہ تو آپ کے سونے والا لباس تھا نا. آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے. ایسے اٹھے بس ایک مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، منہ دھلنے والی حقیقت ہے، منہ دھلنے والی مصیبت برداشت کر لیتے ہیں. اگر یہ کہہ دیا جاتا نا کہ بس آپ اٹھ جائیے اور دین میں آپ کے لیے اتنی آسانی اور کر دی گئی ہے کہ آپ بغیر منہ دھلے فجر پڑھ لیجئے، تو بغیر منہ دھلے فجر پڑھ لیتے ہو. اتنی حیا ہمارے اندر نہیں ہے کہ جس لباس کے اندر ہم سو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اسی لباس کے اندر ہم حاضر ہو رہے ہیں. اتنی حیا ہمارے اندر نہیں رہ گئی ہے. تو دوسرا لباس ہوتے ہوئے اس طرح کے لباس پہننا نماز مکروہ تحریمی ہے. صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر کے نماز پڑھی، جیسے پاجامہ نیچے یا تہبند اور کرتا یا چادر وغیرہ موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے. اور یہ بھی کب؟ جبکہ دوسرا کپڑا نہ ہو تب مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کسی کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے تو اس کے لیے معافی ہے. لیکن یہ جو ہمارے بچے ٹریک پینٹ وغیرہ اور اوپر ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، اس میں نماز مکروہ تحریمی تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی نماز مکروہ تنزیہی ضرور ہے. نماز مکروہ تنزیہی ضرور ہے، اللہ کو ناپسند ہے یہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لباس کے اندر حاضر ہوں جو بہتر لباس ہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتا ہے ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. زینت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا لباس اختیار کرو جس میں آپ اچھے لگیے، آپ خوبصورت لگیے. کیا وہی جو رات میں پہن کر کے سو رہے تھے آپ کام پہ پہن کے چلے جائیں گے؟ کہیں آپ کی میٹنگ ہو کسی بڑے آدمی سے تو جو پہن کے سو رہے تھے ٹریک پینٹ اور ٹی شرٹ، کیا اسی میں چلے جائیں گے؟ نہیں جاتے. اللہ کی بارگاہ میں اٹھے اور ایسے چلے آئے. اس وجہ سے دھیان دیجئے ان مسئلوں. 35واں مکروہ تحریمی امام کو کسی آنے والے کی خاطر نماز کو لمبا کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اگر امام اس کو پہچانتا ہو اور اس کی وجہ سے لمبا کر رہا ہے کہ وہ میں تھوڑا تلاوت لمبی کرتا رہتا ہوں اور وہ نماز میں آ جائے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہے. اور ہاں اگر نماز پر اس کی مدد کے لیے ایک دو تسبیح کے برابر لمبا کر دیا. اب ایک تو تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اگر اس کی مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے، بس یہ ہے کہ لیکن یہ مدد کسی خاص رشتہ دار کے لیے نہ ہو، خاص پہچان کے لیے نہ ہو، نمازی کی مدد کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، اس کی مدد کے لیے امام نے کبھی جو ہے ایک دو تسبیح کے برابر تلاوت لمبی کی، وہ بھی ایک دو تسبیح تک کی ہی اجازت ہے لمبی کرنے کی. ایک دو تسبیح کے برابر لمبی کر دی تو کراہت نہیں. لیکن اگر لمبی کر رہا ہے، اب چاہے وہ نماز مدد کے لیے ہو یا پہچانتا ہو اس کے لیے ہو، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. 36واں مکروہ تحریمی جلدی میں صف کے پیچھے سے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہو گیا، پھر صف میں داخل ہوا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. صف میں پہنچا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی جو ہے اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو گیا، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد میں بڑھتا بڑھتا آیا صف میں آ گیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 37واں مکروہ زمین مغصوب پر یعنی ناجائز قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. ناجائز جس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
ہاں اس پر بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ 48واں مکروہ تحریمی، پرائے کھیت میں، کسی اور کے کھیت میں نماز پڑھنا جس میں زراعت موجود ہے، یعنی کھیتی موجود ہے، اور اگر کھیتی نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پرائے کے کھیت میں، کسی اور کے کھیت میں جس میں کھیتی موجود ہے یا جوتا ہوا ہے کھیت، یعنی کھیتی ابھی تو ہے نہیں لیکن کھیت جوتا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اس میں کھیتی ہے یا کھیتی نہیں لیکن زمین جوتی ہوئی ہے کھیتی کے لیے، تو بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ 39واں مکروہ تحریمی، قبر کا سامنے ہونا، یعنی سامنے قبر ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے والے اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تب مکروہ تحریمی ہے، لیکن کسی نے پردہ لگا دیا، یعنی جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور قبر ہے تو میرے اور قبر کے درمیان میں پردہ لگ گیا تو اب میں نماز پڑھوں گا تو میری نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ یہ میں اس وقت دیکھا جب میں پہلی مرتبہ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے عرس میں تھا، تو حضرت کا مزار شریف آپ دیکھے ہوں گے کہ حضرت کا جہاں گیسٹ ہاؤس تھا پہلے، اسی کے بیچ میں حضرت کا مزار شریف بنایا گیا ہے، اور اب وہ پوری مسجد بن چکی ہے، نیچے پوری مسجد بن چکی ہے، اور نماز جمعہ تک وہاں پہ ہوتی ہے، 5 وقتہ نمازیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اب حضرت کا مزار شریف بالکل بیچ میں ہے، بالکل بیچ میں مزار شریف ہے، تو اب جب صفیں بنتی ہیں تو مزار شریف بیچ میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں 5-6 صف ہے تو بیچ میں مزار شریف ہے، اب پیچھے بھی صفیں بنیں گی تو جو پیچھے لوگ نمازی ہیں ان کے منہ کے سامنے تو وہ پڑے گا ہی پڑے گا نا قبر۔ تو ہم نے کیا دیکھا اس وقت میں، جب جیسے ہی نماز کا وقت ہوا چادر سے مزار کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، مزار شریف کو چادر سے گھیر دیا گیا۔ الحمدللہ بریلی شریف میں آج بھی شریعت پر عمل ہے۔ آج لوگ اسی وجہ سے بلا وجہ بریلی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کسی کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن جب وہ علم حاصل کرے گا اور وہ پڑھے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ آج بھی الحمدللہ، اور پھر وہ ذات سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی جس نے پوری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہو۔ تو یہ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ اس طرح سے، کیونکہ مصلی اور قبر کے درمیان اگر کوئی چیز نہ ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو وہاں نمازوں کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ کوئی ایک شائبہ نہ ہو کہ قبر کو سجدہ ہو رہا ہے تو اس چیز کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت کے مزار شریف کو چادر وغیرہ سے گھیر دیا گیا۔ کبھی بھی آپ اس طرح سے نماز ادا نہ کریں کہ سامنے کوئی قبر موجود ہو۔ بہت ساری جگہوں پر مزارات پہ جاتے ہیں اور لوگ نماز وہیں پڑھتے ہیں، لوگ وہیں نماز پڑھتے ہیں مزاروں پہ ہی۔ سجدہ تو حرام ہے، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی اور سامنے قبر موجود ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے آپ کے اور قبر کے درمیان، تب بھی آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، آپ کو وہاں سے ہٹ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ 40واں جو ہے مکروہ تحریمی، کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی مندروں وغیرہ میں جو کفار کے عبادت خانے ہیں وہاں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے، بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔ تو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہو، یہودیوں کا عبادت خانہ ہو، جتنے بھی کافر ہیں ان کے عبادت خانے، وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 41واں مکروہ تحریمی، الٹا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر کے یا الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر کے نماز پڑھنا، یہ دونوں مکروہ تحریمی ہے۔ الٹا کپڑا اوڑھ کر کے نماز پڑھنا یا الٹا کپڑا پہن کر کے مکروہ تحریمی ہے۔ 42واں مکروہ تحریمی، اسی طرح کرتے وغیرہ کے بٹن نہ لگانا۔ کرتے وغیرہ ہم پہن کر کے رکھتے ہیں، اس کے بٹن نہیں لگاتے ہیں، تو کبھی کبھار سینہ کھلا رہتا ہے، اگر سینہ کھلا ہے اور سینہ دکھ رہا ہے تو مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن نیچے کوئی بنیائی وغیرہ پہن کے رکھا ہے، کوئی ٹی شرٹ پہن کر کے رکھا ہے، اب اگر بٹن کھلے ہوئے ہیں اور سینہ دکھ رہا ہے تو یہ سینہ تو نہیں دکھ رہا ہے عام طور سے، کیونکہ نیچے وہ ٹی شرٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پہن کر کے رکھا ہے کہ اس کا سینہ چھپا ہوا ہو۔ اگر بٹن اوپر کے کھلے ہوئے ہوں اور براہ راست اس کا سینہ دکھ رہا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن کوئی کپڑا وغیرہ اندر پہنے ہوئے ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر نیچے کرتا وغیرہ موجود ہو تو اس کو بٹن کھول کے نہیں رکھنا چاہیے، نماز مکروہ تنزیہی تب بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اکثر علماء کو دیکھا ہے کہ جیسے بہت سارے علماء جب صدری وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ بٹن کھول کے رکھتے ہیں،
لیکن جب وہ نماز میں جاتے ہیں تو وہ صدری کے بٹن کو بند کر لیتے ہیں. تو جب نہیں پڑھے لکھے تھے تب سوچتے تھے کہ یار آخر بٹن بند کیوں کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، نہ سینہ دکھ رہا ہے نہ کچھ دکھ رہا ہے، لیکن وہ نمازوں کو مکروہ تنزیہی سے بچانا تھا. اس لیے کہ اگر نہ دکھ رہا ہو سینہ تب بھی کھول کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. یعنی نماز تو ہو جائے گی، اس میں دوبارہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے. اور اگر سینہ دکھ رہا ہو تو یہ گلے کا دکھنا یہ سب چل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سینہ جو ہوتا ہے ہمارا سینہ، یہ حصہ کہلاتا ہے، یہ جو ہڈی کا حصہ پورا یہ سینہ ہے، یہ حصہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ حصہ ٹھیک ہے، یہ سینہ کہلاتا ہے، یہ حصہ نہیں دکھنا چاہیے. اگر یہ حصہ دکھا تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. یہاں تک 42 مکروہات بیان ہوئے جو مکروہات تحریمی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی مکروہات تنزیہی بیان کیے جائیں گے. یعنی یہ جو ابھی تک مکروہ 2 درس میں بیان کیا گیا ہے، یہ وہ مکروہات ہیں کہ اگر نماز میں پائے گئے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو مکروہات تنزیہی ہیں وہ نماز میں پایا نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر نماز میں پایا گیا تو وہ نماز اللہ کو ناپسند ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے ہفتے مکروہات تنزیہی کو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا